بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کی تقسیم ہے باعتبار عدد کے کہ کچھ اسم ہوتے ہیں جو ایک کے لیے بولے جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو دو کے لیے بولے جاتے ہیں، اور کچھ اسم وہ ہوتے ہیں جو جمع کے لیے بولے جاتے ہیں۔ تو عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد وہ ہوتا ہے جو ایک پر بولا جائے، بالفرض رجل کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ایک مرد، تو یہ واحد ہے۔ اور اسی طرح امرأۃن عورت کو کہتے ہیں، ایک عورت کو کہتے ہیں، تو یہ بھی واحد ہے۔ اگر ہم نے اسی کا تثنیہ بنانا ہو کہ مرد سے مراد ہو آپ کی، کہ آپ دو مرد مراد لینا چاہتے ہیں، تو اس کے بنانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اسی رجل کے آگے الف اور نون جس کے نیچے زیر ہو اس کو ایڈ کر دیں، اور یہ جو آخری حرف ہے اس کو زبر دے دیں، یعنی راجولا، اور آگے الف نون کو ایڈ کر دیا تو لفظ بن جائے گا راجولانی۔ اب اس کا معنی ہوگا دو مرد۔ تو یہ تثنیہ بنانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کے آگے الف اور نون جس کے نیچے زیر ہو وہ لگا دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسی رجل کے آگے یا اور نون مکسورہ لگا دیں، یا ساکن نون مکسورہ لگا دیں، اور جو آخری حرف ہے رجل کا اس کو زبر دے دیں، تو لفظ بن جائے گا راجولینی۔ یہ دوسرا طریقہ ہے اس کے تثنیہ بنانے کا، تو معنی اس کا بھی ہوگا دو مرد۔ اب یہ دو طرح کا تثنیہ کیوں بنانا پڑا ہے؟ اس لیے کہ یہ دو طرح عبارت کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو اس کے دو ڈھانچے بنے ہیں یہ اس کے اعراب کی وجہ سے فرق آیا ہے۔ اس کی ہم ڈیٹیل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو راجولن، اس کے آگے الف نون لگائیں، راجولانی یا پھر راجولینی، یہ ہے تثنیہ بنانے کا طریقہ۔ فرماتے ہیں کہ اسم کی باعتبار تعداد کے تین قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، جیسے رجل ایک مرد، امرأۃن ایک عورت۔ اور تثنیہ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے، اور یہ بنتا کیسے ہے؟ یہ صیغہ واحد کے آخر میں، بالفرض ہمارے پاس واحد والا صیغہ جو ہے، لفظ جو ہے وہ رجل ہے، اس کے آخر میں نون مکسور اور نون سے پہلے الف یا ما قبل مفتوح زیادہ کرنے سے بنتا ہے۔ نون مکسور لگائیں گے اور نون سے پہلے الف مفتوح ہو، جیسے راجولانی، یا ما قبل مفتوح، یعنی ما قبل کا مطلب یا سے پہلے والا حرف وہ مفتوح ہو، جیسے راجولانی اور راجولینی۔ تو یہ طریقہ ہے واحد سے تثنیہ بنانے کا۔ اور بالفرض اگر ہمیں اسی کی اب جمع چاہیے، رجل کا لفظ ہے اور اسی کی اب ہم جمع بنانا چاہتے ہیں، تو اس جمع بنانے کے اندر دو طرح کے طریقے ہوتے ہیں۔ یہاں پر جمع آ کر کے دو قسموں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم رجل کا لفظ ہمارے پاس ہو تو ہم اس کی جمع بناتے ہیں رجالن، یہ جمع بنی اس کی۔
اور ایک دوسرے لفظ ہے بالفرض مسلمن، اس کی اگر ہم جمع بناتے ہیں تو اس کے جمع بنانے کا قاعدہ ہمارے پاس ہے، وہ یہ کہ اس مسلمن کے آگے واو اور نون لگا دی جائے اور آخری جو حرف ہے اس پر پیش دے دی جائے، مسلمن سے مسلمون، یہ لفظ بن جائے گا، یہ بھی جمع ہے۔ اور اسی جمع کے بنانے کا ایک دوسرا طریقہ ہے، وہ ہے کہ یا اور نون مفتوح لگا دیں اور میم کو زیر دے دیں، لفظ بنے گا مسلمین۔ اب یہ دو طرح کی جمع ہے، ایک رجلن سے رجالن بنی ہے کئی مرد، ایک لفظ مسلمون ہے، اس کی جمع ہم نے بنائی ہے مسلمون، واو ساکن نون مفتوح اینڈ پہ لگا دیا، واحد اس کا مسلمون تھا۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسی کے اینڈ پہ ہم یا ساکن نون مفتوح لگاتے ہیں اور پھر اس آخری حرف کو زیر دے دیتے ہیں مسلمین، کیونکہ یا جو ساکن ہے وہ اپنا ماقبل چاہتی ہے کہ مکسور ہو جانا چاہیے، تو یہاں پہ وہ مکسور ہو جائے گا تو لفظ مسلمین بن جائے گا۔ اب ان دونوں جمع کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں پر جو رجل ان کا لفظ ہے اس میں را جیم لام میں ایک اور حرف الف کا اضافہ کیا گیا ہے، اس الف کے اضافے سے وہ لفظ جمع بن گیا، رجالن بن گیا۔ تو جو شکل واحد کی تھی اس شکل کے اندر دراڑ پڑ گئی، الف نے آ کر کے توڑ ڈال دیا، را جیم کو ایک طرف کر دیا، لام کو ایک طرف کر دیا، تو اس کو کہیں گے کہ یہ جمع ہے لیکن جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر کا مطلب ہوتا ہے جس کا واحد ٹوٹ گیا ہو، تو رجالن کے اندر واحد ٹوٹ چکا ہے۔ اسی طرح بالفرض اسی جمع مکسر کی دوسری مثال اگر ہم دیکھیں عبدن، اب اس کی جمع آئے گی عبادن، تو عین با کے بعد الف آ گیا، اس نے آ کر کے توڑ ڈال دیا اور واحد کو توڑ دیا، تو عبادن بمانا کئی بندے، یہ بھی جمع مکسر کہلائے گی۔ لیکن اگر ہم مسلمون میں آ کر کے دیکھیں کہ اس مسلمون کے اندر وہ لفظ مسلم والا بالکل موجود ہے، میم سین لام میم، اس کے بعد واو نون کا اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح مسلمینہ میں بھی مسلم کا لفظ موجود ہے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، اسی طرح موجود ہے، بالکل صحیح سالم ہے، تو اس جمع کو پھر کہتے ہیں جمع سالم۔ یہ ہے جمع سالم جس کے اندر واحد بالکل صحیح سلامت موجود رہتا ہے۔ جمع سالم کی ہم ایک اور مثال دیکھ لیں بالفرض، کافرون کا لفظ ہے، کافرون، اب اس کو اگر ہم جمع سالم بنانا چاہتے ہیں تو اس کے آگے واو نون کا اضافہ کر دیں اور آخری حرف کے اوپر صرف پیش رہنے دیں گے، کافرون۔ اور دوسرا اس کا ڈھانچہ یہ ہے کہ یا اور نون لگائیں پھر میم کو مکسور کریں گے، پھر جیسے میم کو مکسور کیا ہے تو اب اس لفظ کا آخری حرف را ہے، اس کو مکسور کر دیں گے تو لفظ ہو جائے گا کافرین۔ مسلمون اگر واو نون لگائیں تو آخری حرف کو پیش، مسلمون، کافرون، اور اگر یا نون والا طریقہ اپنائیں تو پھر آخری حرف جو ہوگا واحد کا اس کے نیچے زیر، مسلمین اور کافرین۔ تو یہ ہے
جمع مکسر اور دوسری ہے جمع سالم۔ اب اگر آپ نوٹ کریں تو مسلمون کا لفظ آپ مذکر مؤنث میں سے اگر آپ جاننا چاہیں کہ مسلمون کا لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہے، کیونکہ اس میں مؤنث کی جو 3 علامات ہیں ان میں سے گول تا، الف مکسورہ اور ممدودہ کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ مذکر کا لفظ ہے۔ اس مذکر کے لفظ کی جمع آئی ہے جس کو ہم نے سالم کہا تھا کہ یہ جمع سالم ہے، چونکہ یہ مفرد اس کا مذکر ہے تو جو جمع اس سے بنے گی وہ بھی مذکر بنے گی۔ اب اگر مرد واحد ہو تو اس کی جمع اردو کے اندر مردوں آتی ہے، یہ تو نہیں کہ لفظ اگر واحد جو تھا وہ مذکر تھا اور جمع اس کی پھر مؤنث بن جائے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ مرد پوچھا جائے جی اس کی جمع کیا ہے، کہا جائے جی عورتیں، یہ تو نہیں نہ ہوتا۔ تو اگر واحد مذکر ہے تو اس کی جمع بھی پھر مذکر آتی ہے۔ تو اب ہم اس جمع کے شروع میں مذکر کا لفظ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ جمع جو ہے یہ مذکر سالم ہے، تو اس کو پورا نام دیا جائے گا جمع مذکر سالم۔ دوسری جمع ہوتی ہے بالفرض مسلماتن۔ اب مسلماتن یہ مؤنث ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں گول تا آ گئی ہے۔ اب اس کا جمع بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اب یہ مؤنث ہے مفرد، اب اس سے جمع بنے گی، اس کے آگے ہم لگا دیتے ہیں الف اور لمبی تا، اب لفظ بنے گا مسلماتن اور الف تا مل جائے گا۔ تو اب جب ہم اس کی مفرد کی جمع بناتے ہیں تو پھر اس کے آخر میں جو گول تا ہوتی ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے، اب لفظ رہ جائے گا مسلم اور آگے الف تا لگے گا مسلمات، مسلمات کا لفظ بنے گا۔ اب یہ مؤنث کی جمع بنی ہے اس لیے ہم اس کو جمع مؤنث کہتے ہیں اور اس کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ سالم اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے اوپر واحد والی بناوٹ نہیں ٹوٹی مسلمون کے اندر، مسلمونہ کے اندر، تو اسی طرح مسلمات کے اندر واحد والی شکل موجود ہے۔ باقی رہ گیا آپ کا یہ سوال کہ مسلماتن میں گول تا تو ہٹ گئی ہے، واحد تو ٹوٹ گیا، واحد تو ٹوٹ گیا ہے کیونکہ گول تا ہٹ چکی ہے۔ تو عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ گول تا کا اعتبار ہی ہم نہیں کرتے، گول تا مؤنث کی محض ایک علامت تھی جس کو گرا دیا گیا ہے، اور یہ جو لمبی تا ہوتی ہے یہ بھی مؤنث کی ایک علامت ہے، چونکہ وہ آ گئی ہے تو گول تا کو ہم ہٹا دیں گے۔ تو بعض لوگ اس لمبی تا کو بھی مؤنث کی ایک چوتھی علامت شمار کرتے ہیں، جیسے 3 میں نے پہلے بتائی تھیں تو یہ چوتھی علامت بھی اس کو شمار کرتے ہیں۔ تو اب لفظ بن جاتا ہے مسلماتن۔ اسی طرح ساجداتن، اب اس سے اگر آپ جمع مؤنث بنائیں تو پھر آپ کہیں گے ساجداتن، دال کے بعد الف تا لگ جائے گا، اب یہ جمع مؤنث سالم کہلائے گی۔ عابداتن، اس سے لفظ بن جائے گا آگے عابداتن۔ اب بالفرض ہمارے پاس یہ عابدن کا لفظ ہے، ہم اس سے واحد تثنیہ جمع تینوں بنا کر کے دیکھتے ہیں، تینوں قواعد ہم اس کے اوپر جاری کرتے ہیں۔ عابدن کا لفظ ہے ہمارے پاس، اب اس سے آپ نے تثنیہ بنانا ہے، تو تثنیہ کے لیے یہ 2 طریقے تھے۔ عابد کا معنی عبادت کرنے والا، ایک ہے کہ اس کے آخر میں الف اور نون مکسورہ لگا دیا جائے اور دال کے اوپر زبر دے دیں گے، جیسے راجولان تھا تو اب یہ بن جائے گا آبی دانی، یا پھر یا اور نون مکسورہ لگائیں تو لفظ بنے گا آبی دینی۔
اب اسی کی ہم جمع مذکر سالم بنائیں گے، کیونکہ عابدون مذکر کا لفظ ہے، آخر میں گولتا نہیں ہے، تو اب اس کے آخر میں واو اور نون مفتوحہ لگائیں گے، واو ساکن، اور یہ تنوین ختم ہو جائے گی، عابدون کا لفظ بنے گا۔ اور دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ نون مفتوحہ یا ساکن اور دال کے نیچے پھر زیر آ جائے گی، عابدین۔ اور اگر عابداتن واحد ہو مؤنث والا تو پھر اس کی جمع آئے گی عابداتن۔ تو یہ ہے واحد، تثنیہ، جمع۔ پھر جمع کے اندر دو طرح کی جمع ہو گئی، ایک کو جمع مکسر کہتے ہیں جیسے رجلن سے رجالن، اور دوسری قسم کہلاتی ہے جمع سالم جس کے اندر واحد نہیں ٹوٹتا۔ پھر جمع سالم کے اندر دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک مذکر سالم جیسے عابدن سے عابدون، عابدین، کیونکہ اس کا واحد مذکر ہے، اور دوسری جو ہے نا وہ مؤنث سالم کہلاتی ہے جیسے عابداتن سے عابداتن، ساجداتن سے ساجداتن، تو یہ مؤنث سالم کہلاتی ہے۔ تثنیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے، اور یہ صیغہ واحد کے آخر میں نون مکسورہ اور نون سے پہلے الف یا ما قبل مفتوح زیادہ کرنے سے بنتا ہے۔ جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے۔ جمع کا صیغہ واحد میں کچھ تغیر یعنی تبدیلی کرنے سے بنتا ہے، اور یہ زیادتی یا تو لفظاً ہوتی ہے، جیسے رجال، اس کا واحد رجلن تھا، تو اسی میں ایک الف کی زیادتی کی، الف کا اضافہ کیا، رجال بن گیا۔ مسلمون ہے، مسلم کا لفظ تھا، واو نون کا اضافہ کیا، مسلمون بن گیا۔ یا یہ جو اضافہ ہوتا ہے یہ تقدیراً یعنی فرضی ہوتا ہے، بس فرض کر لیتے ہیں، جیسے فلکن بروزن کفلن، اس کا استعمال بہت کم ہے۔ یہ چند ایک مثالیں اس کی ہوں گی، جیسے ایک مثال آپ یہ دیکھ رہے ہیں، کوئی اور ایک آدھ مثال ہوگی، اس کا استعمال بہت کم ہے جو تقدیراً والی بات کر رہے ہیں، کہ جیسے فلکن کا لفظ ہے، اب فلکن کو اگر کفلن کے وزن پر رکھا جائے، جی یہ کفلن کی طرح، تو پھر فلک کا معنی ہوگا ایک کشتی، اور اگر فلکن کو اسدن کے وزن پر رکھا جائے، جی فلکن کا لفظ اسدن کی طرح ہے، اور اسدن جو ہے نا وہ جمع ہے، اسد کی جمع ہے، شیر کی جمع ہے، شیر، کئی شیر، تو پھر فلک بھی کئی کشتیوں کے معنی میں ہو جائے گا۔ اگر فلک کفل کی طرح ہو تو پھر ہم کہیں گے ایک کشتی، اگر ہم اس کی شکل کہیں جی اسد کی طرح ہے تو پھر یہ کئی کشتیاں ہو جائیں گی۔ فائدہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں صرف واحد اور جمع ہوتے ہیں، عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ایک، دو اور جمع ہوتے ہیں، یعنی جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، یعنی کہ باقی زبانوں کے اندر 2 کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن عربی کے اندر 2 کے لیے لفظ ہے، رجلانی، 2 مرد۔ اردو کے اندر ہمیں 2 مردوں کا مفہوم لینے کے لیے ساتھ میں 2 کا لفظ کہنا پڑتا ہے 2 مرد۔ عربی میں رجلان کہیں گے، بس ساتھ میں 2 نہیں کہنے پڑتے۔ ہم کہتے ہیں مرد، تو اس سے مراد ہماری ایک ہوتی ہے، کئی مرد بیٹھے تھے، مردوں نے یہ بات کی، تو مردوں، صرف مردوں بتا رہا ہے، جمع ہے، لیکن اردو کے اندر جب 2 مرد لینے ہوں تو پھر ہمیں 2 کا ساتھ عدد ملانا پڑتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اردو کے اندر 2 کے لیے کوئی لفظ خاص متعین نہیں ہے جس سے کوئی 2 مراد لیے جائیں، گنتی ساتھ ملانی پڑتی ہے۔ جمع کی قسمیں، باعتبار لفظ کے جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، ٹوٹ جائے، جیسے رجالن کہ اس میں واحد کا صیغہ راجلن سلامت نہیں رہا، بلکہ اس کے حرفوں کی ترتیب بیچ میں الف آ جانے سے ٹوٹ گئی۔ اس جمع کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں، دونوں کا مطلب ٹوٹی ہوئی جمع۔
دوسری قسم ہے جمع سالم، وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس میں واو ماقبل مضموم اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمون، یا ماقبل مکسور اور نون مفتوح جیسے مسلمین، یا ماقبل مکسور یعنی میم کے نیچے زیر اور نون مفتوح۔ جمع مؤنث سالم وہ جمع ہے جس کے آخر میں الف اور تا ہو، جیسے مسلماتن۔ یہ جمع مذکر سالم دو طرح کی آ رہی ہے، مسلمون اور مسلمین۔ اسی طرح تثنیہ کے بھی دو ڈھانچے تھے، رجلانی رجلینی۔ یہ اصل میں اعراب کی وجہ سے فرق آ رہا ہے، استعمال کی وجہ سے فرق آ رہا ہے، تو اس کو ہم آگے پڑھیں گے، وہاں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ آگے لکھتے ہیں کہ باعتبار معنی کے جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع قلت، جمع کثرت۔ جمع قلت وہ ہے جو 10 سے کم پر بولی جائے، اس کے 4 وزن ہیں۔ افعل جیسے اقلبن، یہ 10 سے کم پر بولی جائے گی۔ کلمن کتے، اقلبن 10 سے کم کتے۔ افعال کے وزن پر آئے گی جیسے اقوال، یہ قول کی جمع ہے۔ افعلت کے وزن پر جیسے اطعمت جمع طعام کی ہے۔ فعلت جیسے غلمت جمع غلام کی ہے۔ جمع سالم بغیر الف لام کے جمع قلت میں داخل ہے، جیسے آکلون، یہ جمع سالم ہے، اس کے اوپر الف لام نہیں ہے، تو اس سے 10 سے کم آدمی مراد لیے جائیں گے۔ آکلون عقل مند آدمی، 10 سے کم۔ آکلات عقل مند عورتیں، 10 سے کم۔ اگر انہی کے اوپر الف لام لگا دیا جائے تو پھر 10 سے اوپر لامتنا ہی اس میں داخل ہو جائیں گے۔ دوسری جمع ہے جمع کثرت۔ جمع کثرت وہ ہے جو 10 اور 10 سے زیادہ پر بولی جائے۔ اس جمع کے وزن جمع قلت کے مذکورہ اوزان کے علاوہ ہیں، ان میں سے مشہور 10 اوزان ہے۔ یہ 10 اوزان ہے، اس کے اوپر اگر کوئی جمع آتی ہے تو وہ 10 سے زیادہ کا معنی دیتی ہے۔ جیسے ان کا واحد بھی لکھا ہے اور ساتھ میں جمع بھی لکھی ہے، جیسے فعال عبدن، اس کی جمع آتی ہے عبادن۔ اب یہ فعال کے وزن پر عبادن ہے۔ فعلا کے وزن پر عالم کی جمع علماء ہے۔ افعلا کی جمع انبیاء ہے۔ فعول کی جمع رسول ہے۔ فعول کی جمع نجوم ہے۔ فعول کے وزن پر نجوم آتا ہے جو کہ نجم کی جمع ہے۔ فعال خادم کی جمع خدام ہے۔ فعلا کے وزن پر مرضى آتا ہے۔ فعلات کے وزن پر طالبات آتا ہے۔ فعال کے وزن پر فراقن اور فعلان کے وزن پر غلمان آتا ہے۔ اچھا، ایک اور مثال دیکھ لیے جمع مکسر کی۔ نبی کا لفظ ہے نبیون، اس کی جمع آتی ہے انبیاء، انبیاء۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ سمجھیں گے جی نون با یا اس کے واحد میں تھا اور ادھر بھی نون با یا موجود ہے، لہٰذا یہ جمع مذکر سالم ہونی چاہیے کیونکہ واحد بالکل موجود ہے اور نبیون کا لفظ مذکر ہے، تو انبیاء نون با یا موجود ہے انبیاء کے اندر، تو یہ جمع مذکر سالم ہونی چاہیے تھی، آخر میں واو نون ہونا چاہیے تھا، اس کی تو بالکل شکل ہی الگ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں جی، واحد کی شکل ٹوٹ چکی ہے، اس لیے کہ اصل میں جو حرف مشدد ہوتا ہے وہ 2 حرف ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ تھا نبی یون، یا مشدد جو ہوتا ہے یا کوئی بھی حرف مشدد ہوتا ہے اس میں پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، یہ 2 یا کے قائم مقام ہو جائے گا، نبی یون۔ اب یہ نبی یون میں گویا کہ 4 حرف ہیں اور انبیاء میں نون با یا 3 حرف استعمال ہوئے اور 1 یا کو ختم کر دیا گیا، اس لیے واحد ٹوٹ گیا، تو پھر اس کی یہ جمع مکسر ہے۔ آپ نے جمع سالم کا قاعدہ پڑھ لیا، مذکر کا بھی مکسر کا بھی، جمع مذکر سالم کا بھی اور جمع مؤنث کا بھی، لیکن جمع مکسر کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے۔
یعنی آپ کوئی ایسا ضابطہ نہیں رٹ سکتے کہ جیسے مسلمون اسی کے آگے واو نون لگ جائے جمع مذکر سالم بن جائے، ہر لفظ کے اندر ایسے ہی ہو، لیکن جمع مکسر کے لیے کوئی ضابطہ ایسا نہیں ہے. اس کی عرب لوگوں سے جس طرح کی جمع سنی جاتی ہے ویسے ہی استعمال کی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص نہیں ہے. آگے لکھتے ہیں فائدہ. اسماء رباعی اور خماسی کی جمع اکثر منتہی الجموع کے وزن پر آتی ہے اور اس کے مشہور وزن 3 ہیں. اسماء رباعی پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا جس اسم کے اندر 4 حرف ہوں، جیسے مسجدن، یہ 4 حرف ہیں. اس کی جمع منتہی الجموع کے وزن پر آتی ہے. جمع منتہی الجموع دیکھ لیجئے. جمع منتہی الجموع یہ ہوتا ہے، بالفرض دواب کا میں لفظ لکھتا ہوں، دواب، یہ جمع منتہی الجموع ہے. اسی طرح مساجد، یہ جمع منتہی الجموع ہے. جمع منتہی الجموع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ جمع ہے، اس سے مزید کوئی عربی کے اندر جمع اس لفظ کی نہیں بن سکتی. منتہی الجموع انتہائی جمع، منتہا کا معنی انتہائی، آخری، لاسٹ جمع. تیسری اس کی مثال آتی ہے مصابیح، یہ 3 طرح کے لفظ ہوتے ہیں جو کہ جمع منتہی الجموع کہلاتے ہیں. اگر ہم ان کا وزن بنائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں دواب کا وزن ہے فعالو، یہ صرف کے ٹاپک کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے. مساجد کا لفظ ہے مفاعلو، مساجدو. مصابی کا لفظ ہے مفاعیلو. ہم دوسرے لفظوں میں اگر ہم اس کو آسان کرنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ الف اس سے پہلے 2 حرف ہوں گے اور دونوں کے اوپر فتح ہوگی. دیکھ رہے ہیں، الف سے پہلے 2 حرف تھے دواب میں، دونوں مفتوح ہیں. ادھر بھی مساجد الف سے پہلے 2 حرف ہیں، میم اور سین، دونوں مفتوح ہیں. ادھر بھی مصابیح میں الف سے پہلے 2 حرف ہیں، میم صاد، دونوں مفتوح ہیں. الف سے پہلے 2 حرف ہوں گے، دونوں مفتوح ہوں گے. الف کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے اندر 3 آپشن ہیں. یا تو 1 حرف ہوگا اور وہ مشدد ہوگا، دواب، اور اگر 2 حرف ہوں گے تو پہلا مکسور ہوگا، دوسرا بدلتا رہ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نصب زیر وغیرہ آتی رہتی ہے. جیسے مساجد، مفاعل. اور اگر الف کے بعد 3 حرف ہیں تو پہلے کے نیچے زیر ہوگا اور دوسری جگہ یا ہوگا جو کہ ساکن ہوگا، مصابیح. اسی کی مثال آتی ہے مفاتیح، یہ کہلاتی ہے جمع منتہی الجموع. اس کے یہ 3 اوزان ہوتے ہیں. تو اسماء رباعی اور خماسی کی جمع اکثر منتہی الجموع کے وزن پر آتی ہے اور اس کے مشہور وزن 3 ہیں. مفاعلو، جیسے مسجدوں سے مساجدو، اب مسجد یہ 4 حرف والا ہے. اسی طرح مفاعیلو، مفتاحن سے مفاتیح، مفتاحن کی جمع مفاتیح، یہ مفاتیح، یہ جمع منتہی الجموع کا وزن ہے. اور فعائلو جیسے رسالتن سے رسائلو. منتہی الجموع وہ جمع ہے کہ جس میں الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں، جیسے مساجدو، یا 1 حرف مشدد ہو الف کے بعد جیسے دواب، یا 3 حرفوں اور بیچ کا حرف ساکن ہو جیسے مفاتیح ہو. تو یہ ہے جی جمع منتہی الجموع.
یہ جو میں نے مفاعل لکھا ہے اس کو کریں فعائلو، فعائلو، یہ وزن بنے گا اس کا. مساجدو، اچھا جی. تو یہ تین اوزان ہیں، مفاعل، مفاعیل اور فعائل، رسائل. فائدہ، بعض جمع واحد کے غیر لفظ سے آتی ہے، جیسے امراتن، اس کی جمع آتی ہے نساءن، اور زو کی جمع ہے اولو. اب واحد امراتن ہے، جمع آ رہی ہے نساء، زو واحد ہے، جمع اولو آ رہی ہے، کوئی جوڑی نہیں ہے حروف کا. فائدہ نمبر 2، کبھی واحد اس میں جمع کے معنی دیتا ہے. اس میں جمع ہوتا ہے کہ واحد ہو لیکن معنی جمع کا دیتا ہو، جیسے قوم، لفظ واحد ہے لیکن اس کے اندر پوری قوم داخل ہے. راحت قبیلے کو کہتے ہیں، لفظ ایک ہے، واحد ہے لیکن معنی جمع کا ہے. رکبن قافلے کو کہتے ہیں، لفظ ایک ہے، معنی جمع کا ہے. ان کو اس میں جمع کہتے ہیں. فائدہ نمبر 3 یہ ہے کہ جو ابھی تک ہم نے ضوابط پڑھے ہیں، کبھی کبھی جمع ان ضوابط سے ہٹ کے آتی ہے. تو بعض الفاظ کی جمع خلاف قیاس آتی ہے، خلاف قانون آتی ہے. جیسے امن کی جمع امہات ہے. اب یہ بیچ میں ہا کہاں سے آ گیا؟ اگر جمع مؤنث سالم بنانی تھی تو اسی کے آگے الف تا لگتا. فمن کی جمع افواہن ہے، خلاف قانون ہے. ماں ان کی جمع میاہن ہے، یا کہاں سے آیا؟ انسان کی جمع اناس ہے، شات ان کی جمع شیاہن ہے. تو یہ ہے جی جمع کے قوانین، واحد، مفرد، تثنیہ اور جمع کے قوانین. رب زدني علما